کیا نیند عبادت بن سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر آپ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین پر عمل کریں تو آپ کی نیند بھی عبادت بن سکتی ہے۔ یہ اعمال دیکھنے میں بہت چھوٹے سے ہیں، مگر ان کے کرنے سے بے شمار اجر و ثواب ملتا ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ فرشتوں صبح جاگنے تک اس شخص کی سانسوں کے برابر نیکیاں لکھتے رہو۔ سبحان اللہ! یعنی اگر ہم 6 سے 8 گھنٹے سوتے ہیں تو نیند کے دوران لی جانے والی ہر سانس بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے نیکی بن جاتی ہے۔ اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور اپنی سانسوں کو نیکیاں بنائیے۔ آقا دو جہان نے فرمایا کہ جو شخص بھی سونے سے پہلے سورہ تکاثر پڑھے گا تو اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، قبر کی ہولناکیوں سے اور قبر کی وحشت سے اس شخص کو بچائے گا۔ سبحان اللہ! سورہ تکاثر قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے، اسے یاد کر لیجئے، اور اگر آپ قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھیں گے تو ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ حکم خاتم الانبیاء ہو رہا ہے کہ وضو کر کے سویا کرو۔ جو شخص وضو کر کے سوئے گا تو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب اس شخص کو عطا کیا جائے گا اور اس کا بستر ہی عبادت کا بن جائے گا۔ آقا نے فرمایا، مسلمانوں کو چاہیے ہمیشہ باوضو ہو کر سوئیں۔ اگر پانی نہ ملے یا سردی کی وجہ سے پانی استعمال نہ کرنا چاہیں تو تیمم کر کے سو جاؤ، کیونکہ نیند میں مومن کی روح اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ اگر وضو کر لیا جائے تو روح اللہ کے پاس پہنچتی ہے اور اللہ اسے اپنے خزانہ رحمت میں ٹھہرا لیتا ہے، لیکن اگر وضو نہ کیا جائے تو مومن کی روح بغیر رحمت خداوندی کے واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ احادیث نبوی میں وارد ہے کہ جو شخص بھی رات سونے سے پہلے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے گا تو اسے ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ! یعنی 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت ایک پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا برابر ثواب رکھتی ہے۔ مزید فرمایا کہ جو شخص 3 بار آیت کریمہ پڑھ کر سو جائے تو ساری رات جاگ کر کل انبیاء سے مصافحہ کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ! اگر رات سونے سے پہلے صدقہ نکال لیا جائے تو حضور پاک نے فرمایا، تمام آفات و بلیات سے وہ گھر دور رہے گا جہاں رات سونے سے پہلے صدقہ نکالا جائے گا اور انہیں رزق کثیر عطا کیا جائے گا۔ صدقہ نکالنے کے فوراً بعد صدقے کو چوم لیجئے، کیونکہ جب آپ صدقہ نکالنے کے فوراً بعد صدقے کو چومتے ہیں تو آپ کے صدقے کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ صدقہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھوں میں جاتا ہے۔ ارشاد رحمت للعالمین ہو رہا ہے کہ روحانی، جسمانی تمام طرح کی بیماریوں کو دور ہونے کے لیے، شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، غم، رنج، پریشانیاں، تکلیفیں سب دور ہونے کے لیے رات سونے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھ لیجئے اور 7 بار سورہ الحمد کی تلاوت کر لی جائے اور بدن پر پھونک لیا جائے تو تمام طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریاں، غم، رنج، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ ایسی ہی مزید اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سرکار کے عاشق کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے سب پیاروں کو شیئر کیجئے۔